تکبر کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ اپنی نئی قمیض پہنی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی کہ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مجھ پر پڑی اور فرمانے لگے، عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت تمہیں اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ جاننا چاہی اور وجہ پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب دنیا کی زینت کی وجہ سے بندہ میں خود کو اچھا سمجھنے جیسی بات پیدا ہو جائے تو جب تک وہ بندہ اس زینت کو چھوڑ نہیں دیتا تب تک اس کا رب اس سے ناراض ہی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اسی وقت فوراً وہ قمیض اتار کر صدقہ کر دی تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، شاید تمہارا یہ صدقہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات نبھانا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ خالد بن ولید مجھ سے تکرار کرتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ شکایت سننے کے بعد آپ نے ان دونوں کے مابین اس معاملہ کو اس خوبصورتی کے ساتھ نبھایا کہ آئندہ تکرار رہنے کا کبھی سوال پیدا ہی نہ ہوا۔ یہ دونوں صحابہ کرام عظیم شخصیت اور بلند مرتبہ کے حامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کو کچھ نہ کہا کرو کیونکہ وہ بدری ہیں۔ اس بات پر حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ بھی تو مجھے کوستے رہتے ہیں۔ جب آپ نے حضرت خالد بن ولید کی یہ بات سنی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ خالد اللہ کی تلوار ہیں، اس لیے تم بھی ان کو کچھ نہ کہا کرو۔ جب ان دونوں صحابہ کرام نے یہ الفاظ سنے تو بغیر کوئی حجت نکالے اپنی اپنی جگہ پر اس بات کو بخوبی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے ان کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس لمحے آپ ایک ایسے گھر میں رونق افروز تھے جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جریر وہاں پہنچ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تاکہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کی جا سکے، مگر وہاں اس وقت کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں تھی کہ جہاں بیٹھا جا سکے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا اور لپیٹ کر حضرت جریر کی طرف بڑھا دی اور ان سے فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر نے چادر لے کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور چوم کر آپ کی خدمت اقدس میں واپس کر دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے میرا اکرام فرمایا ہے اسی طرح اللہ رب العزت آپ کا بھی اکرام فرمائے۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب بھی تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی قابل احترام شخص آئے تو اس کا اکرام ضرور کرو۔ جنات کا وجود۔ جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ہماری طرح اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح اچھائی اور برائی کی خصلت پائی جاتی ہے۔ ان کے وجود کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کے متعلق ذکر موجود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر مشکل اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ جنات ایک غائبانہ مخلوق ہے جسے ہماری نظر دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ بعض اوقات یہ انسان کو اپنے حلقہ میں گھیر لیتے ہیں اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر پریشانی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔
جب کبھی ایسی صورتحال پیش آئے تو گھبرائیں مت، اللہ پر یقین رکھیں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو آذان کہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد گرامی حضرت سلمہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر فرما رہے تھے۔ اس دوران ان کے ایک ہاتھ میں کوڑا بھی تھاما ہوا تھا۔ وہ کوڑا انہوں نے نہایت نرمی سے مجھے مارا، جو میرے کپڑوں کے کناروں کو چھوتا ہوا گزر گیا، اور ساتھ میں فرمانے لگے کہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ وقت گزرتا گیا، جب اگلا سال آیا تو آپ سے میری ملاقات پھر ہوئی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے یوں کہنے لگے، اے سلمہ، کیا تم حج پر جانا چاہتے ہو؟ ان کے اس سوال پر میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ میرا جواب سننے کے بعد حضرت عمر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کا یہ فرمان سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، پھر مجھے 600 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، جب تم حج پر جاؤ گے تو دوران سفر تمہارے کام آئیں گے۔ یہ اس ہلکے کوڑے کے بدلے میں تمہارے لیے ہیں جو مجھ سے تمہیں لگ گیا تھا۔ میں نے ان کی یہ بات سنی اور کہا، اے امیر المومنین، جس کوڑے کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ میری اس بات کے جواب میں وہ فرمانے لگے، مگر میں تو اس کوڑے کو نہیں بھول پایا جو میں نے تمہیں مارا تھا۔ وہ کوڑا سارا سال میرے دل میں کھٹکتا رہا ہے۔